تو جتنی وجہوں سے بھی تعریف کی جا سکتی ہے وہ ساری وجہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے، لہذا الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اب کوئی خوبی نہیں بچ جاتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہ ہو۔ رب العالمین، رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، ربا یوربی، تربیہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں پرورش کرنا، پالنا، اسی سے ربن پرورش کرنے والا۔ رب کا لفظ عربی میں بہت سے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رب المال کہا جاتا ہے عربی میں، مال والا، مال کے مالک کو رب المال کہتے ہیں۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم سنگولر ہے، عالمین پلورل ہے۔ عالم دنیا، عالمین ساری دنیا، عالم جہاں، عالمین سارے جہاں۔ سارے جہاں کا مطلب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا ہر مخلوق میں ہر قسم کی الگ الگ دنیا ہے۔ انسانوں کی دنیا الگ دنیا، جنات کی دنیا الگ دنیا، فرشتوں کی دنیا الگ دنیا، سمندر میں رہنے والے جانوروں کی دنیا الگ دنیا، انسانوں سے ہٹ کر نباتات، جمادات، حیوانات، ان سب کی دنیا الگ دنیا۔ ہر مخلوق کی اپنی، مخلوق کے ہر قسم اور ہر نوع کی اپنی اپنی دنیا۔ اب یہ کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40,000 قسم کی مخلوق ہے، 40,000 الگ الگ مختلف اقسام کی مخلوق ہے۔ تو عالم کتنے ہوں گے؟ 40,000 عالم۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ 80,000 عالم ہو سکتے ہیں۔ خیر کتنے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ پورے عالم کو پالنے والا، پورے عالم کی پرورش کرنے والا، جس عالم میں جو جہاں جس حال میں بھی بس رہا ہے اس کو پیدا کرنے والا اور اسے پالنے والا، مطلب اسے رزق پہنچانے والا، اس کی صحت و عافیت کا خیال رکھنے والا، پرورش کرنے والا۔ ایک بہت زیادہ معنویت رکھتا ہے یہ لفظ اپنے آپ میں۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے اختیار میں نہیں ہے کہ ماں اسے چاہے تو اسے اچھا کرے، چاہے تو برا کرے، چاہے اس کی طبیعت کا خیال رکھے، چاہے اسے کھلائے، وہ ماں کی قدرت میں نہیں ہوتا۔ بچہ جب زمین پر آ جاتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تب ماں اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس وقت کون دیکھ بھال کرتا ہے؟ اللہ۔ وہ ہمیں پالتا ہے، اور کب سے پالتا ہے؟ جب سے ہمیں وہ پالتا ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، جب ہماری ماں کا بھی کوئی اختیار ہم پر نہیں ہوتا۔ ہماری ماں کے اختیار میں ہم دنیا میں آنے کے بعد ہوتے ہیں، اور وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہماری صورت بناتا ہے، ہماری رنگت بناتا ہے، ہمارا ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے جسم کا پورا ڈھانچہ تیار کرتا ہے۔ وہ ایسا پالنے والا ہے، ہم جہاں جس حال میں بھی رہیں ہم اس کی پرورش میں ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایک توا خرید کر لائے۔ توا جانتے ہیں اس میں روٹی بناتے، توا خرید کے لائے، اہلیہ سے کہا کہ روٹی بناؤ، روٹی بنانے کے لیے دیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، انہیں بڑا تعجب ہوا کہ توا پہ جو وہ روٹی بناتی تھی ان کی اہلیہ، روٹی کے بیچ کا حصہ کچا رہ جاتا تھا۔ پوری روٹی پکتی تھی، بیچ کا حصہ کچا رہ جاتا تھا۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اہلیہ اب ان کی عورت ہے، اس نے پوری کوشش کی کہ روٹی، بیچ کا حصہ روٹی کا پک جائے، لیکن بیچ کا حصہ پکتا نہیں تھا۔ پھر اس نے غور کیا اور توے پر ہاتھ دے کر دیکھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ توا کے بیچ کا حصہ گرم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ باقی کنارے پورے کے پورے گرم ہو رہے ہیں، بیچ کا حصہ گرم نہیں ہو رہا۔ اب وہ پریشان، انہوں نے اپنے شوہر سے بات کہی، انہوں نے کہا اچھا لاؤ توا توڑ کر دیکھتا ہوں۔ توا اس نے توڑا تو سراپا حیرت میں ڈوب گئے
کہ توا توڑا تو دیکھا کہ بیچ کا حصہ جو گرم نہیں ہو رہا تھا اس حصے میں کیڑا تھا اور اس کے منہ میں گھاس کا ایک ٹکڑا تھا۔ سوچیے وہ کہاں کس کو کیسے پالتا ہے، یہ ہے پالنے والا۔ آج ہم کسی پر ایک احسان کر دیں تو سوچتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا، وہ کیسے پالتا ہے سوچیں، اور کس حال میں اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اب اسے آپ رب العالمین کی ترتیب کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ تمام خوبیاں اس کے لیے ہی کیوں؟ الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہم نے کہا تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تمام خوبیاں اس کے لیے ہی کیوں؟ تو جواب رب العالمین، اس لیے کہ سارے جہان کو وہ اکیلے پالتا ہے، سارے جہان کو اکیلے پالتا ہے، تو ظاہر ہے ساری خوبیاں اسی کے لیے ہوں گی۔ ہم اگر کسی ایک دو یتیم کو پال لیں تو پتہ نہیں ہم کیا سے کیا سمجھنے لگتے ہیں، وہ کہاں کس حالت میں پالتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو نمازی جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلا جملہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تمام خوبیاں تیرے لیے۔ تو تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ گن گن کر ہم نہ تیری نعمتوں کا شمار کر سکتے ہیں اور نہ الگ الگ ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم اگر ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو پوری زندگی بیت جائے گی، نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آج اس مجلس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، درس تفسیر کی مجلس ہے، آپ نے قرآن سنا، قرآن کا ترجمہ سنا، اب آپ نے چاہا کہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی، میں نے قرآن سنا، چلو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے شکر ادا کیا، لیکن شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو اسی نے دی، تو اس توفیق کا بھی شکریہ ادا کر لیں۔ چلے اس کا بھی آپ نے شکریہ ادا کیا، ابھی جو دوسری توفیق ہوئی یہ کس نے بخشی، اس کا بھی شکریہ ادا کر لیں، تو پوری زندگی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتے کرتے گزر جائے گی، ہم گن گن کر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کا یہ ادب ہمیں سکھاتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، اے بندو کہو کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ وہ سارے جہان کو پالتا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر جس قدر رحم فرماتا ہے، دنیا میں کوئی کسی پر اس طرح رحم کا سلوک نہیں کر سکتا۔ میں نے رحمان اور رحیم کے بارے میں آپ لوگوں کو بسم اللہ شریف کی تفسیر میں بتایا، ان دونوں کا فرق اور ان دونوں میں جو معنویت پائی جاتی ہے۔ اب آپ اس کو ما قبل سے پہلی آیت سے یوں جوڑ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، تو پالا کئی طریقے پہ جاتا ہے۔ ظالم و جابر بادشاہ اپنے رعایا کو پالتا تو ہے لیکن ستاتا بہت ہے نا، بادشاہ رحم دل بہت کم ہوتے ہیں، تو وہ بادشاہ جو سب کا ہے وہ کیسے پالتا ہے، ذرا جانا جائے، ذرا دیکھا جائے تو فرماتا ہے الرحمن الرحیم، وہ جو پالنے والا ہے نا وہ نہایت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، اس کی رحمت کی انتہا نہیں ہے، وہ اس قدر رحم و کرم فرماتا ہے کہ خود ارشاد فرماتا ہے انا رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے میرے غضب پر غالب ہے۔ میں اگر کسی بندے سے ناراض ہو جاؤں تو پھر اس کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہوں۔ کوئی بندہ اگر گناہ کر کے مجھے ناراض کر لے، پھر بعد میں آ کر میری بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ رب العالمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اپنی پوری مخلوق کو پالتا ہے، تو سوال ہے کہ کیسے پالتا ہے؟ الرحمن الرحیم، جواب ہے کہ وہ پالتا ہے بڑی رحمتوں سے، بڑی محبتوں سے، بڑی شفقتوں سے۔
جو اپنے بندوں پر وہ رحم و کرم فرماتا ہے کہ اس کی مثال کسی بادشاہ میں، اس کی مثال تو کیا، اس رحم و کرم کا کروڑواں حصہ کسی بادشاہ میں نہیں مل سکتا۔ یہاں تک کی بات پوری ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ یہ ہم لوگ جانتے ہیں اچھی طرح کہ جب زیادہ پیار ملے تو انسان کی طبیعت ہے بگڑ جانے کی نا، کہتے ہیں نا زیادہ پیار سے جس بچے کو پالا جائے وہ بچہ آگے چل کے بگڑ جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ بچہ بدتمیز بھی ہو جاتا ہے، غیر مہذب بھی ہو جاتا ہے، بے ادب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طبیعت سے بھی واقف ہے، ان کے تمام عادات و اطوار سے واقف ہے کہ کہاں جا کر کیسا بنے گا۔ تو یہ باتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی۔ اس کے بعد فرماتا ہے مالک یوم الدین، اے بندو یاد رکھو کہ سارے جہان کا وہ پالنے والا تو ہے، نہایت مہربان بھی ہے، رحم و کرم والا بھی ہے، مالک یوم الدین، لیکن قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے رحم و کرم سے فائدہ تو اٹھانا، لیکن دھوکے میں آ کر گمراہ نہ ہو جانا، کیونکہ قیامت بھی وہی قائم کرے گا، میزان عمل بھی لگوانے والا وہی ہے، تمہارے ایک ایک عمل کا حساب بھی وہ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم میں جو ذرہ برابر گناہ کرے گا اس کا بھی حساب وہاں ہونا ہے، اور جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بھی حساب وہاں ہونا ہے۔ وہی ہے جس نے 50,000 سال کا ایک دن بنایا ہے قیامت کا، وہی ہے جس کی بارگاہ میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جو انصاف کا دن قائم کرے گا۔ تو رحیم ہے، رحمان ہے، یہ سچ ہے، لیکن اس سے دھوکہ نہ کھانا کہ اللہ بڑا کرم فرما ہے، بڑی مہربانی فرمانے والا ہے تو ہم جو چاہیں کر لیں، نہیں، ایک دائرہ ہے اسی میں رہنا، ایک حد ہے اسی میں رہنا، اس دائرے اور اس حد کا نام ہے شریعت، اس سے باہر نہ جانا، اگر باہر جاؤ گے تو میدان قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔ تو اللہ کے رحم و کرم سے فائدہ اٹھانا، لیکن ایک دائرے میں رہ کر، شترے بے مہار کی طرح آزاد مت ہو جانا کہ اب جو چاہو کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، اس کو آپ پچھلی آیت سے یوں جوڑ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، رحمان ہے، نہایت رحم والا ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 آیتیں میں نے پڑھی، ان 3 آیتوں میں رب، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین، یہ 4 چیزیں مقام علت میں واقع ہے۔ مقام علت میں واقع ہونے کا مطلب ہے کہ ریزن ہے، ریزن کیا ہے کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سارے جہان کو پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی وجہ سے ساری خوبیاں اس کی ہیں، اور ساری خوبیوں کے لائق ہونے کے لیے یہ باتیں ہونی چاہیے اس میں، جس میں یہ باتیں نہیں پائی جائیں گی وہ ساری خوبیوں کا مستحق نہیں ہوگا۔ عبادت تو جانے ہی دیں، پرستش تو جانے ہی دیں، اب یہاں سے ایک معیار بنتا ہے کہ ساری خوبیاں اس میں ہوں گی جس میں یہ 4 باتیں تو پائی جانی چاہیے، سارے جہان کا پالنے والا ہوگا، اب جو خود پیدا ہوا ہوگا تو کیا وہ پالنے والا ہوگا؟ وہ نکل گیا، پہلے ہی نکل گیا۔ خود پیدا ہوا کا مطلب معبودان باطلا، لوگ جسے اپنی اپنی مرضی سے خدا بناتے ہیں، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے آگ ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے پانی ہو، یہ خود پیدا ہوئے تو یہ سارے جہان کو پالیں گے کہاں سے؟ یہ خود ایک جہان میں داخل ہے، یہ دنیا میں داخل ہے،
پرستش کے لائق تو جانے دیں، ساری تعریف، ساری خوبیوں کے مستحق نہیں ہوں گے، تو پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ سارے جہان کا پالنے والا ہو، پھر رحمان ہو، نہایت رحم والا ہو، ایسا رحم کرے کہ بندہ زندگی بھر گناہوں میں مبتلا ہو، آخری وقت میں، آخری گھڑی میں توبہ کرے تو توبہ قبول فرما لے۔ ایسا رحم کرنے والا ہونا چاہیے، رحمان ہو، رحیم ہو، اور ساتھ ہی اس کے قبضہ قدرت میں قیامت کی باغ ڈور بھی ہو، قیامت کو قائم کرنے والا ہو، اور جس میں یہ باتیں نہیں پائی جائیں گی اس کی خوبیاں حقیقتاً وہ تعریف کے لائق بھی نہیں ہوگا۔ معبود ہونا تو بڑی بات ہے، خدا ہونا تو بڑی بات ہے، اور یہ ساری خوبیاں صرف ایک ذات میں جمع ہو رہی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ لہذا حقیقتاً، واقعتاً تعریفوں اور خوبیوں کا مستحق وہی ہے، اور عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ خیر، بات آ گئی اب قیامت کی۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا وہی مالک ہے۔ اچھا، قیامت کا دن بھی استعمال نہیں ہوا اس آیت میں، مالک یوم القیامہ نہیں ہے، قیامت کے دن کا مالک نہیں، روز جزا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلہ کس کا ہوتا ہے؟ عمل کا۔ اگر برا عمل کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، اچھا عمل کرو گے تو اچھا اجر پاؤ گے۔ تو بات عمل کی آئی تو آگے ہے ایاک نعبد